ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر بھیجے، اس میں نبوت کا قانون کیا تھا، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ بنی اسماعیل اور بنی اسحاق کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عرب معاشرے کی اوورآل جو بات ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہم نے کچھ پہلوؤں کا جائزہ لیا تھا۔ اسپیشلی ہم نے یہ بات کی تھی اور یہاں پر اپنے پروگرام کو ختم کیا تھا کہ اس وقت جو مکی دور تھا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قانونی طور پر اختیار نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہاں پر جو حرم کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے تو آپ نے ان بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اسی کے ساتھ وہیں پر رہتے ہوئے دعوت کا اور تزکیے کا کام سر انجام دیتے رہے۔ اسی کنٹینیویشن کو لے کر آگے چلیں گے، اور آج ہم ہجرت کے متعلق گفتگو کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا کچھ جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید صاحب، پچھلے پروگرام کے اندر آپ نے ایک بات یہ کی تھی کہ چونکہ قوت نافذہ نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قانونی طور پر آپ کو اختیار نہیں تھا، تو اس وجہ سے بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، انہیں نہیں توڑا گیا۔ لیکن جب قانونی طور پر اختیار حاصل ہوا، فتح مکہ ہوا، تو ظاہر ہے وہاں سے بت پاک کر دیے گئے۔ ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جزیرہ نما عرب کے بارے میں اور باقی دنیا کے بارے میں اللہ کا قانون مختلف ہے۔ جزیرہ نما عرب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے مرکز کی حیثیت دی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے زمانے میں، یعنی کم و بیش 4000 سال پہلے اپنے لیے خاص کر لیا ہوا ہے۔ وہاں حرم ہے۔ حرم کیا ہے؟ مسجد حرام ہے، حرمت والی سب سے پہلی مسجد ہے جو خدا کی زمین پر بنائی گئی۔ وہ بت اس مسجد میں رکھ دیے گئے تھے، یا سرزمین عرب میں بت تھے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی تھی کہ آپ اللہ کی خاص کردہ اس سرزمین کو لوگوں سے خالی کرا لیں، وہاں ہر طرح کی بت پرستی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اپنے لیے خاص کیا ہے، وہ پھر اللہ ہی کے لیے خاص ہو جائے۔ حرم کو بھی بتوں سے پاک کر دیا جائے، اور ایک مرتبہ پھر یہ سرزمین اللہ کی توحید کے مرکز کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرے۔ اس وجہ سے اس سرزمین کے بارے میں ایک خصوصی قانون ہے، وہاں کوئی غیر مسلم آباد نہیں ہو سکتا۔ اس کو اللہ نے اپنی توحید کے مرکز کی حیثیت دے دی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام دوسرے ادیان کے ماننے والوں سے خالی کرا دیا ہے۔ اب قیامت تک اسی حیثیت سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے حرم کو بتوں سے پاک کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، باقی سرزمین عرب میں بھی جتنے استھان تھے، جتنے اس نوعیت کے بت خانے تھے، توڑ دیے گئے، اس کو خالی کرا لیا گیا، کیونکہ وہ سارا کا سارا بالکل ایسے ہے جیسے مسیحیوں کے لیے ویٹیکن سٹی ہے، یعنی ایک پورا کا پورا علاقہ ہی اللہ نے اپنے لیے مسجد کی حیثیت دے کر خاص کر لیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ سب کیا، لیکن وہی صحابہ کرام جب باہر نکلے تو وہ بامیان تک پہنچ گئے تھے، وہ مصر میں بھی تھے، ان کے سامنے بہت سے مسیحی کلیسا بھی تھے، ان میں سیدہ مریم کے بت تھے، ان میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے بت تھے، انہوں نے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ پیش آیا جب مصر فتح ہوا ہے، تو مصر میں ایک جگہ سیدہ مریم کا مجسمہ تھا جس کی ناک کسی نے توڑ دی، کسی سپاہی نے۔ تو اس نے مقدمہ قائم کیا، تو مسلمانوں کے سپہ سالار نے جب یہ دیکھا کہ کوئی ناک توڑنے والا مل نہیں رہا، تو انہوں نے کہا کہ میری ناک توڑ کر آپ اس کا قصاص لے لیجیے۔ عرب کی سرزمین بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کی مسجد ہوتی ہے، حرم بھی مسجد ہے، مسجد میں اگر بت رکھ دیے جائیں گے تو اسے تو پاک کرایا جائے گا۔ اچھا جاوید صاحب، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، ہجرت کے کیا کوئی خاص تقاضے ہیں؟ ہجرت کے کچھ
انڈیکیٹر ہیں کہ یہ انڈیکیٹر جب واقع ہو تب ہجرت ہوگی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ کے جو لوگ تھے انہیں دعوت دے کر اتمام حجت کے لیول تک آ چکے تھے اور اب انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اس لیے ہجرت کی جائے؟ دو نوعیت کی ہجرت قرآن مجید میں زیر بحث آئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی جگہ آپ کو پرسیکیوشن کا نشانہ بنا لیا جائے، مذہبی جبر کا نشانہ بنایا گیا ہے، قتل و غارت گری شروع ہو گئی ہے، لوگوں کو زبردستی ان کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، ان کے لیے رائے کی آزادی قائم نہیں رہی، وہ اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہیں یا اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیں تو اس کے مقابل میں ان کی جان کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اس میں آپ اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ یہ اور ہجرت ہے، یہ وہ ہجرت ہے جو حبشہ کی طرف صحابہ کرام نے کی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں تھے جبکہ 2 مرتبہ صحابہ کرام کی جماعتیں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئیں، وہاں انہوں نے نجاشی کے ہاں پناہ لی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ عرب کے سردار پیچھے گئے، ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ ان نوجوانوں کو واپس لے آئیں، لیکن ان کو نجاشی نے اجازت نہیں دی۔ تو ایک ہجرت یہ ہے، یہ میں بھی کر سکتا ہوں، یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، جہاں حالات اس طرح کے ہو جائیں کہ وہاں پرسیکیوشن شروع ہو گئی ہے، قتل و غارت گری شروع ہو گئی ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، ان کے لیے اپنے ایمان کے مطابق زندگی بسر کرنی مشکل ہو گئی ہے، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے جا سکتے ہیں، بلکہ بعض حالات میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ دوسری نوعیت کی ہجرت یہ ہے کہ کوئی خدا کا رسول زمین پر آئے، وہ اپنی قوم کو حق بتائے اور پھر حجت پوری ہو جائے، یعنی ہر لحاظ سے حق واضح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ عذاب سے پہلے اپنے پیغمبر سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اب اس قوم کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہجرت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ کی طرف کی ہے، یعنی اس ہجرت کے بعد خدا کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ وہی ہجرت ہے جو سیدنا صالح علیہ السلام نے کی، جو سیدنا ہود علیہ السلام نے کی، جو حضرت نوح نے کشتی میں بیٹھ کر کی۔ تو اس ہجرت کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا آخری فیصلہ اور آخری اقدام ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ ہجرت اللہ کا رسول کرتا ہے، یہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ قوم تک بات پہنچ گئی ہے نہیں پہنچی، ان کے دلوں کا کیا حال ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہجرت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر کر لی، تو ان کو تنبیہ کی گئی، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، کہیں آپ اس مچھلی والے یونس کی طرح جلد بازی نہ کیجیے گا۔ یہ ہجرت اللہ کے حکم پر ہوتی ہے، جب اللہ کہتا ہے ہوتی ہے۔ اس ہجرت کے بعد قوم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ 2 کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ اب ہمارے لیے ہجرت کی ایک ہی صورت باقی ہے، اور وہ یہ کہیں پرسیکیوشن ہے، کہیں جان مال آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کہیں ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ اپنے نقطہ نظر کو بیان نہیں کر سکتے، لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ریاست آپ کے خلاف تشدد کا راستہ اختیار کر رہی ہے، تو اس تشدد سے بچنے کے لیے آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ یہ ہجرت بھی بڑی نیکی اور بڑی خیر کی چیز ہے، صحابہ کرام نے کی ہے اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی۔ اچھا جاوید صاحب، اس میں جو ضمنی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ ہجرت سے متعلق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے فرمایا یہ دوسری والی جو ہجرت ہے وہ کی، اور اس کے بعد اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، مکہ والوں پر کوئی عذاب تو نہیں آیا، کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، کیا عذاب کی کوئی شکل بدل گئی یا یہ عذاب نہیں آیا، کوئی اور وجہ ہو گئی؟ 2 صورتیں ہوتی ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، یا 2-4 لوگ ہیں یا 10-20 لوگ ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس قوم کو چھوڑ دیں، جس کی میں نے مثالیں دیں۔ حضرت صالح کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے، چند لوگ ان کے ساتھ تھے۔ حضرت لوط کا واقعہ بیان ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی ان کے گھر کے چند لوگ تھے، باقی کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو اس صورت میں جیسے ہی پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آسمان سے عذاب آ جاتا ہے، یعنی خدا کے فرشتے عذاب نازل کرتے ہیں۔ اگر رسول کے ساتھی اچھی تعداد میں ہوں، ان کو کسی جگہ پر اقتدار بھی حاصل ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے وہ عذاب نازل کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے سورہ توبہ میں اس عذاب کا اقدام کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ قریش پر یہ عذاب صحابہ کرام کے ہاتھوں سے لائے گا۔ یہ عذاب ہے جس کی وجہ سے اس سورہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ تو اس قریش کی قوم پر یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر اس عذاب کا فیصلہ اس سورہ کے زمانہ نزول میں ہوا، یعنی کم و بیش 8 ہجری میں جا کر۔
لیکن عمومی طور پر وہ پوری کی پوری قوم جیسے پچھلے انبیاء کے ساتھ ہوتا تھا کہ پوری نافرمان قوم جو ہے وہ نیست و نابود کر دی جاتی تھی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف غزوات کے ذریعے سے جو بڑے بڑے جو سردار تھے وہ قتل ہو گئے, لیکن پوری قوم بہرحال اس عذاب کا شکار نہیں ہوئی. جی, اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سے کچھ تو عام لوگ ہیں, عام لوگ جو بالعموم اپنے سرداروں کے نہاب کے نیچے ہوتے ہیں, وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اگر ایمان قبول کیا تو ہمارے لیے شاید جینا ہی مشکل ہو جائے گا. عام لوگوں کا معاملہ تو ہمیشہ ہر قوم میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جو بڑے لوگ ہیں جو معاند ہو جاتے ہیں, دشمن ہو جاتے ہیں, تو جب اس نوعیت کا عذاب آتا ہے تو پہلے ان معاندین اور ان دشمنوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. چنانچہ قریش کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ سب بدر میں مار دیے گئے. اس کے بعد پھر عام لوگوں کو الٹیمیٹم دیا جاتا ہے. یہ الٹیمیٹم سورہ توبہ میں دیا گیا. آپ سورہ توبہ کو پڑھیے, اس میں یہ بتایا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے. اس 4 مہینے میں آپ اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کر لیں. اگر آپ صحیح رویہ اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ کا عذاب ٹل جائے گا, ورنہ یہ سزا دی جائے گی. چنانچہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جوک در جوک ایمان لے آئے. قرآن مجید نے اس کی تصویر کھینچی ہے نا سورہ نصر میں کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو اس وجہ سے اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ بڑے پیمانے پر اقدام کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ توفیق دی کہ وہ ایمان لے آئی. اس سے پہلے یہی صورتحال حضرت یونس کی قوم کے ساتھ ہوئی تھی. یعنی جب وہ دوبارہ آئے مچھلی کے پیٹ میں سزا کے بعد, جب دوبارہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بھی یہی توفیق دی. بادشاہ بھی ایمان لے آیا, پوری قوم بھی ایمان لے آئی. آپ بائبل میں اگر دیکھیں صحیفہ یونا میں تو اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ کیسے بادشاہ ٹاٹ کے کپڑے پہن کے باہر نکل آیا, کس طرح پوری قوم نے توبہ کی. تو اگر ایک قوم ایمان لے آتی ہے تو پھر اس کے بعد تو کوئی سوال نہیں ہے کہ اس پر عذاب. آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو گئی, تو آپ نے وہاں کے جو یہود آباد تھے ان سے آپ نے ایک معاہدہ بھی کیا. میثاق مدینہ کے نام سے وہ معاہدہ مشہور ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اگر یہ دوست نہیں ہو سکتے تو پھر ان سے معاہدہ کیوں کیا گیا, اور معاہدہ اگر کیا گیا تو پھر قرآن کی اس آیت کی پھر روشنی میں کیا بات کہی جائے گی؟ یہ تو اس مرحلے کی بات ہے جو آپ سنا رہے ہیں, جب کہ یہود اور نصارہ جو وہاں آباد تھے, یعنی جو یہود کے قبیلے مدینے میں آباد تھے, ان کی دشمنی بالکل واضح ہو گئی. وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہوئے. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی. انہوں نے قریش کے ساتھ مل کر احزاب کے موقع پر کئی ہزار کے لشکر کا حملہ کرا دیا. ان کے بہت سے لوگوں نے جا کے وہاں باقاعدہ طریقے سے مہم چلائی. جب دشمنی بالکل واضح ہو گئی تب یہ کہا گیا کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, اب آپ ان سے قطع تعلق کر لیجئے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ کوئی یہود اور نصارہ کے بارے میں عالمی نوعیت کا حکم ہے. یہ اس موقع کے اوپر, یعنی جب یہ سب کچھ واضح ہو گیا, ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا. ورنہ معاہدے بھی کیے جائیں گے. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ شادی کی جائے گی, تو شادی کریں گے تو آپ دوستی نہیں کریں گے. ٹھیک جی, آپ کا کیا کویشچن ہے؟ السلام علیکم. میرا بھی سوال یہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعریف کیا ہے؟ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ محبت ہے. یعنی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کو عزیز رکھتے ہیں, ان کے حکم کو عزیز رکھتے ہیں. یہ بالکل ایک عقلی نوعیت کی چیز ہے. جب آپ پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کسی شخصیت کو ایک اہمیت دے رہے ہیں یا کسی چیز کو اہمیت دے رہے ہیں, جیسے ہماری وطن کے ساتھ محبت ہے, ماں باپ کے ساتھ محبت ہے, اعزاء اقربا کے ساتھ محبت ہے, تو اس کے لیے عشق کا لفظ تو موضوع ہی نہیں ہے. محبت کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہی استعمال کرنا چاہیے. اور محبت کا مطلب ہے عزیز تر رکھنا. جب ایک طرف اللہ کے پیغمبر کا کوئی حکم ہو, دوسری طرف ہماری کوئی خواہش ہو, ہماری کوئی تمنا ہو, ہمارے اعزاء اقربا کی کوئی خواہش ہو, تو ہم اللہ کے رسول کی بات کو ترجیح دیں. یہ محبت ہے جس کا تقاضا ہم سے اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے, اللہ کے پیغمبر نے بھی کیا. میرا کوشچن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی طرح واضح معجزات عطا کیوں نہیں کیے گئے؟ اس کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے کہ معجزات کسی مقصد سے دیے جاتے ہیں. یعنی معجزات ایسے نہیں دیے جاتے. حضرت موسیٰ کو ایک ایسے بادشاہ کے پاس جا کے دعوت پیش کرنی تھی جو اپنے زمانے کا باجبروت بادشاہ تھا, جس کو 7 خون معاف تھے, جو جاتے ہی اگر ان پر حملہ کر دیتا یا ان کی موت کا پروانہ صادر کر دیتا تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ معجزات دے کر گویا حفاظت فراہم کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم دعوت پہنچائی تو جا سکے, بات کہی تو جا سکے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی صورت درپیش نہیں تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں معجزات کا کوئی سبب ہوتا ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے. اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو بہت سے معجزات کا آپ سے صدور ہوا, ان کا ذکر آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے, لیکن اس نوعیت کا کوئی معجزہ نہیں دیا گیا جو
لوگوں کے لیے چیلنج کا باعث بنے، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جاوید صاحب، ابھی میثاق مدینہ سے متعلق میں بات کر رہا تھا۔ میثاق مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہودیوں سے معاہدے بھی کیے اور ان کو اس بات کی آزادی تھی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق جیسے چاہیں وہ عبادت کریں۔ ذرا آج کے حالات پہ اگر اس کو ہم منطبق کریں، جب پاکستان وجود میں آیا، یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی اور مسلمانوں کو ایک ریاست قائم ہوئی، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ کہا کہ یہاں پہ جو ہندو ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو قائد اعظم کا یہ جو کہنا ہے، یہ بالکل اسی طرح سے اسی نوعیت کی چیز تھی یا اس میں کوئی فرق تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بھی بات کی تھی اس کے ساتھ ساتھ؟ نہیں، دیکھیے، یہ تو ایک بالکل عقلی طور پر مسلم بات ہے کہ جہاں پر بھی کسی مذہب کے پیروکار رہتے ہوں گے تو آپ کو ان کو برابر کے شہریوں کی حیثیت سے دیکھنا ہوگا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت سے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کے حقوق مانے، ان کے لیے تمام وہ چیزیں تسلیم کی گئیں جو انسانیت کا، اعلیٰ اخلاق کا، جو بنیادی حقوق کا تقاضا ہے۔ انہوں نے خلاف ورزی کی ان معاہدات کی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تازیانہ ان کی پیٹھ پر برسایا، اس سے پہلے کوئی اقدام ان پر نہیں کیا گیا۔ تو ہر جگہ یہی کیا جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو بات کہی وہ ایک قومی ریاست کے بارے میں کہی۔ یہ پاکستان ایک قومی ریاست کی حیثیت سے، نیشن سٹیٹ کی حیثیت سے وجود میں آیا ہے۔ کسی قومی ریاست میں تمام لوگ برابر کے شہری ہوتے ہیں۔ یہاں اگر کوئی مسیحی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بدھ مت کا پیرو ہے، وہ سب برابر کے شہری ہیں۔ یعنی ان میں اور مسلمانوں میں شہریت کے حقوق کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق کرنے کا بھی ہم کو حق نہیں ہے۔ تو 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو تقریر کی تھی، دستور ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر ہے، میرے نزدیک وہ ٹھیک اسلام کے احکام کا بیان ہے۔ یعنی جب آپ نے ایک ایسا ملک بنایا ہے جو ایک نیشن سٹیٹ ہے، جس میں بہت سی قومیں بستی ہیں، اس زمانے میں تو مغربی اور مشرقی پاکستان تھا، اور مشرقی پاکستان میں 20% کے قریب ہندوؤں کی اور دوسری قوموں کی آبادی تھی، یعنی دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی آبادی تھی۔ مغربی پاکستان میں بھی ایک بڑی تعداد ہندوؤں کی موجود تھی۔ قائد اعظم کے ساتھ بہت سے دوسرے مذاہب کے لوگوں نے جدوجہد کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی کابینہ میں بھی غیر مسلم شامل تھے۔ تو انہوں نے ایک قومی ریاست قائم کی تھی، ایک قومی ریاست، اور آج کے دور کی قومی ریاست میں تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ آپ ڈسکرمنیشن کا رویہ اختیار کریں، لیکن ان کی یہ بات اسلام کی تعلیمات کے بھی بالکل مطابق ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ہم غزوات پر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جو ہے وہ جہاد بھی کیا، جنگیں لڑی۔ یہ جو غزوات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، ان کے بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ یا تو مدافعانہ طور پر کیا گیا، اپنے ڈیفنس میں کیا گیا، یا کسی فتنے کے استحصال کے لیے کیا گیا۔ کیا ایسا نہیں ہوا ہے غزوہ بدر میں خاص کر کے کہ وہاں پر کفار کی طرف سے تو اقدام نہیں کیا گیا تھا، وہ تو وہاں سے شام کا ایک لشکر آ رہا تھا، وہ تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا، اور حملہ تو مسلمانوں نے کیا، تو ہم یہ کیسے اس کو کہیں گے کہ یہ ڈیفینسو تھا، آفینسو نہیں تھا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ دیکھیے، ایک قافلہ آ رہا تھا، قافلے کے بارے میں ان کے ہاں یہ خبر گرم کر دی گئی کہ مسلمان شاید اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، قرآن مجید نے اس کی تردید کر دی ہے۔ یعنی اس زمانے میں چونکہ مسلمان ایک طرح سے ایٹ وار تھے، ایک جنگی صورتحال تھی، اور اس میں مختلف قافلے گزرتے تھے تجارتی، ایک دوسرے سے خطرہ بھی محسوس کرتے تھے۔ اس کو قریش نے بہت بڑھا چڑھا کے لوگوں کے ہاں ایک پروپیگنڈے کی فضا پیدا کی، پھر لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے بعد ان کو اکٹھا کیا اور حملہ آور ہوئے۔ یعنی بدر میں وہی حملہ آور ہوئے ہیں۔ مدینے سے کوئی 80 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سارا مارکا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان گئے اور انہوں نے جا کے حملہ کر دیا، ان کے حملے کو بھی روکا ہی گیا ہے، اور یہ حملہ انہوں نے قافلے کی بربادی یا قافلے پر غارت گری کا بہانہ بنا کے کیا۔ حملہ آور وہی ہوئے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی مدافعت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ان کو سزا دینی ہے، تو اس وجہ سے اس کو یوم الفرقان قرار دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور ان کی ساری لیڈرشپ ختم کر دی گئی۔ تو یہ اللہ کے گویا عذاب کی پہلی قسط تھی جو بدر میں ان کے اوپر نازل ہو گئی۔ اس کا سبب وہ خود ہی بنے، خود ہی حملہ آور ہوئے، ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے جا کے مکے پہ حملہ کر دیا۔ اور اسی طرح جتنے بھی غزوات ہوئے اور جو سرایا ہوئے، آپ نے جتنی بھی جنگی مہم بھیجی مختلف قبیلوں کی طرف، وہ بھی سارے کے سارے ڈیفینسو ہی تھے؟ 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں ایسا ہی ہوا ہے
اس لیے کہ اس وقت تو مسلمان ابھی منظم ہو رہے تھے، ان کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی تربیت کر رہے تھے، بہت سے اندرونی معاملات تھے، وہاں منافقین بھی تھے، یہود بھی تھے، ان سے نمٹ رہے تھے۔ اس دوران میں تو ایگریشن ہوا، جارحیت ہوئی، اس کا جواب دیا گیا۔ بدر میں بھی یہی ہوا، احد میں بھی یہی ہوا، احزاب میں تو اس کی انتہا ہو گئی، یعنی 25,000 کے قریب لوگ ادھر ادھر سے جمع کر کے ایک بڑا لشکر مدینے پر حملہ آور ہو گیا، جس کا مقابلہ ہی ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر ایک بڑی خندق کھودی گئی اور اس طرح سے دفاع کیا گیا۔ تو یہ تو سب مدافعانہ جنگیں ہیں جتنی بھی ہیں، لیکن پھر وہ مرحلہ آ گیا کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب کا اعلان کر دیا۔ اس عذاب کی نوعیت میں پھر چونکہ یہ طے تھا کہ اب اس قوم کو قتل عام کی سزا دی جائے گی، اس کے لیے سرایہ بھیجے گئے، اس کے لیے بعض اقدامات ہوئے۔ اسی ذیل کا وہ اقدام ہے جس کا سورہ توبہ ذکر کرتی ہے۔ پہلے مرحلے میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جاوید صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی اس وقت جب صلح حدیبیہ ہو گیا تھا اور آپ کو کفار کی جانب سے یہ ایک ایشورنس مل گئی تھی کہ وہ حملہ اب نہیں کریں گے، آپ نے مختلف جو ریاستیں تھیں ان کو خطوط بھی لکھے، دین کی دعوت پہنچائی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس دعوت پر آمادہ نہیں ہوئے ان کے خلاف پھر صحابہ نے پھر جنگیں بھی کی۔ تو یہ کیسے ہم دیکھیں گے کہ ایک خط لکھ دینے سے اتمام حجت کیسے پورا ہو گیا؟ اتمام حجت کے لیے تو پورا ایک پروسیس ہے۔ آپ نے خط لکھا، انہوں نے دعوت قبول نہیں کی اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگی مہم بھیج دی گئی۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اللہ کا رسول، پہلے تو اس کو سمجھ لیں، عام آدمیوں کے لیے یہ اصطلاح ذرا مشکل ہوگی۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے حق کو، صحیح بات کو، اپنے دین کو اس درجے واضح کر دیتے ہیں کہ دنیا ہی میں پھر عذاب اور ثواب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اتمام حجت ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اس درجے میں واضح ہو گیا، بات اس درجے میں واضح کر دی گئی کہ اب کسی کے پاس بات کہنے کے لیے باقی نہیں رہ گئی۔ گویا وہ معاملہ جو قیامت میں ہونا ہے وہ دنیا ہی میں ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد ہوتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مراحل میں یہ کام کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں قریش مکہ کے ساتھ، جس پہ کم و بیش 13 سال لگے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ وہ ہے جس میں اہل کتاب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس میں بھی کوئی 5-7 سال کا عرصہ لگا ہے۔ پھر آپ نے گرد و پیش کی جو حکومتیں ہیں اور گرد و پیش کی سلطنتیں ان کو لکھا۔ تو جب اتمام حجت ہوتا ہے تو اس کا ایک مرحلہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب ابھی اللہ کے رسول کو خدا کی نصرت نہیں ملی ہوتی، اس وقت تبلیغ کی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے، ایک بڑا لمبا طویل مرحلہ ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب خدا کی نصرت کا ظہور ہو جاتا ہے، خدا کی مائیت کا ظہور ہو جاتا ہے، گویا پیغمبر کے ساتھ خدا کو لوگ زمین پر دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہو گیا تھا، یعنی تینوں چیزیں ہو گئیں۔ اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی، اتمام حجت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہو اور خود دعوت دے، اتنی مہلت دی جائے کہ لوگ آ کے بات سن سکیں، کوئی اعتراض کرنا ہے تو کر سکیں۔ چنانچہ 4-5 سال کی مہلت دی گئی، اور اس دوران میں جزیرہ نما عرب میں اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کا ظہور ہو گیا، جس کو آنکھوں کے ساتھ لوگوں نے دیکھ لیا۔ تو اس کے بعد پھر کوئی تفصیلی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تینوں شرطیں جب پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جی، میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ابھی عشق رسالت سے متعلق آپ سے سوال کیا گیا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ہمیں صرف وہی لفظ زیادہ یوز کرنا چاہیے جو کہ قرآن میں دیا گیا ہے۔ تو قرآن میں تو ہمیں لفظ صلاۃ دیا گیا ہے، لیکن اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے لفظ نماز استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اسی طرح محبت کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے بتانے کے لیے ہم لفظ عشق استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ضرور کیجیے آپ یہ لفظ استعمال، لیکن ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یعنی محبت ایک بڑا پاکیزہ جذبہ ہے، یہ ماں کے ساتھ بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، باپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، وطن کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ قرآن نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ صلاۃ کی جگہ نماز کے لفظ سے اگر معنی تبدیل ہو جائے، مدعا تبدیل ہو جائے تو پھر استعمال نہیں کریں گے۔ اگر بیان ہی اسی مضمون کو ادا کرے تو پھر ضرور استعمال کیجیے۔ عشق کا لفظ اس کو ادا نہیں کرتا، کیونکہ عشق کے لفظ ایک خاص طرح کی جذباتیت پائی جاتی ہے۔ محبت ایک عقلی چیز ہے، آپ سوچ کر سمجھ کر یہ طے کر کے کہ فلاں کا مجھ پر یہ حق ہے، مجھے اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، اس کو ترجیح دینی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دونوں مترادف لفظ ہیں تو لوگ استعمال کر ہی رہے ہیں۔ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ ٹھیک جی، آپ کا کیا کویشچن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر ترجیح مت دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی کی بات واضح کی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی معاملے میں دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بڑی تفصیل سے مضمون بیان ہوا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف پیغمبروں کو مختلف خصوصیات دیتے رہے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کے بتایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ براہ راست کلام کیا جو ہم نے کسی اور پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا. مسیح علیہ السلام کو بعض ایسے غیر معمولی معجزات دیے گئے جو کسی اور کو نہیں دیے گئے. تو اسی بات کو حضور نے بیان کیا کہ جب آپ مطلقاً ایبسلیوٹ انداز میں یہ بات کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے کرنی, کیونکہ ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی معاملے میں دوسروں پر فضیلت ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بتایا کہ مجھے 6 باتوں میں باقی پیغمبروں پر فضیلت دی گئی ہے. تو اس طرح آپ نے گویا یہ تعلیم دی کہ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہیں پہ کھڑے رہنا چاہیے. جاوید صاحب, یہ جو آیت ہے لیظہرکم علی الدین کلہ, اس سے یہ مفہوم سمجھا گیا ہے کہ جو اسلام ہے وہ بہرحال غالب ہونے ہی کے لیے آیا ہے, اسے تمام ادیان پر غالب ہونا ہے, اور اسی وجہ سے ہمارے جو علماء کرام ہیں جو مذہبی سوچ رکھتے ہیں وہ اس فکر میں ہیں اور اس اسٹرگل میں ہیں کہ اس اسلام کو جو ہے وہ غالب کر دیا جائے, نافذ کر دیا جائے. ظاہر ہے اس وجہ سے وہ صحیح اور جد و جہد کرتے ہیں. اس آیت کا یہی مفہوم ہے؟ نہیں, یہ آیت تو اللہ کے پیغمبر کے بارے میں قانون کو بیان کر رہی ہے کہ جب اللہ کا رسول زمین پر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے منکرین کو تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے ماننے والوں کو لازماً غلبہ عطا کرتے ہیں. پوری آیت پڑھیے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ رسول بھیجا ہے اور اس کو دین حق دیا ہے, اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچائے اور اس علاقے میں پھر اللہ کا دین غلبہ حاصل کرے. یہ جو آپ نے فرمایا اس علاقے میں, یہ قرآن کے الفاظ تو نہیں ہیں, اس میں آپ نے کیسے انفر کیا کہ وہ اس علاقے کی بات ہو رہی ہے؟ کانٹیکس سے سیاق و سباق میں وہاں قریش اور سرزمین عرب زیر بحث ہے, اور آگے مزید وضاحت کر دی ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اگرچہ عرب کے یہ مشرکین اس معاملے میں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ سمجھے. تو قرآن مجید میں آیات منفرد نہیں ہیں, وہ اپنے کانٹیکس میں آتی ہیں, اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ مختلف اقوام کی طرف پیغمبر بھیجتا ہے, ہدایات لے کر پیغمبر آتا ہے. اس کے بعد جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ قوم جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اس تعلیمات میں تحریف کر دیتی ہے, اس کے اندر اپنی طرف سے رد و بدل کر دیتی ہے, پھر اس کی تصحیح کرنے کے لیے دوسرا پیغمبر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تعلیمات اس الفاظ کے لحاظ سے قرآن مجید پورا کا پورا موجود ہے, لیکن معنوی لحاظ سے ہم نے بہت ساری اپنے چیزیں گڑھ لی ہیں, یا ہم نے دین کو کچھ اور معنی پہنانے شروع کر دیے ہیں. تو ایسا کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد بھی رسالت کا یا نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری نہیں رکھا؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کس لیے ہے, پہلے تو اس کو طے کر لینا چاہیے نا. یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں اتمام حجت کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہدایت تمہارے اندر ودیت کر دی ہے, میں نے تمہاری فطرت میں ڈال دی ہے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, میں نے تمہاری پیدائش کے وقت اپنا شعور تمہارے اندر ڈال دیا ہے. تمہاری فطرت بتاتی ہے کہ اخلاق میں کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے. اس وجہ سے تمہیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی, لیکن جب لوگوں نے اختلافات پیدا کر دیے, قرآن مجید کی آیت ہے نا, کان الناس امۃ واحدہ, لوگوں کو میں نے ایک ہی دین پر پیدا کیا تھا, وہ بالکل ٹھیک تھے, صحیح راستے پر تھے. اس کے بعد جب انہوں نے اختلافات پیدا کیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے 2 اہتمام کیے. ایک یہ کہ میں نے پیغمبر بھیجے, فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین, اپنی کتاب نازل کی جو حق و باطل کا فیصلہ کر دے. تو یہ دونوں کام رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عالمی سطح پر ہو چکے ہیں. یعنی خدا کی حجت بھی تمام ہو گئی, آپ تاریخ کی روشنی میں تشریف لائے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق کا آخری درجے میں واضح ہونا تھا وہ عمل بھی انسانوں نے دیکھ لیا, اور آپ کی کتاب بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی. تو اس وجہ سے کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد پیغمبر بھیجے. چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے جس کی روشنی میں تم فیصلہ کرو گے کیا صحیح ہے اور کیا غلط. جی, اور کوئی کویشچن ہے اس طرف؟ السلام علیکم. جی, میرا سوال یہ ہے کہ کفار مکہ پر قانون رسالت کے تحت باقی قوموں کی طرح عذاب کیوں نہیں آیا؟ جی, میں نے ابھی آپ کے ایک سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب کے 2 طریقے ہیں. جب کبھی رسول کے ساتھی نہیں ہوتے یا چند لوگ ہوتے ہیں, اس کو کہیں اقتدار بھی حاصل نہیں ہوتا, تو پھر عذاب آسمان سے آتا ہے. اور جب اس کے ساتھی تعداد میں موجود ہوں, اس کو کہیں اقتدار بھی حاصل ہو جائے, تو پھر اس کے ساتھیوں کے ذریعے سے عذاب آتا ہے. جاوید صاحب, ایک یہ دیکھتے ہیں ہم کہ خانہ کعبہ میں مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, آپ دعوت دے رہے تھے, خانہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے, اور روایات میں آتا ہے کہ جی 360 بت رکھے ہوئے تھے.
اس وقت بھی جو مسلمان تھے، صحابہ تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے، عمرہ بھی کیا کرتے تھے. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اجازت دی ان کو کہ اس ایک توحید کا جو مرکز ہے جس میں بت رکھے ہوئے ہیں اور اس کے گرد طواف کیا جا رہا ہے، آپ نے نہ وہاں کوئی ایگریشن کی، نہ آپ نے اس کی کوئی جو ہے وہ منع کیا کہ آپ اس طرح سے طواف نہ کریں، اس کی کیا وضاحت کریں گے؟ جب بھی آپ کو کسی چیز کے خلاف کوئی کام کرنا ہو تو آپ کے پاس ایک جائز قانونی طاقت ہونی چاہیے. اس کے بغیر آپ اقدام نہیں کر سکتے. اگر اس کے بغیر اقدام کریں گے تو اس سے فساد پیدا ہو جائے گا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب آپ کے پاس حکومت کی طاقت آ جائے، جو ایک جائز طاقت ہوتی ہے، اختیار آ جائے آپ کے پاس، قانونی اختیار جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کسی برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. جب تک یہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو صرف بات کہنی ہے، دلائل سے بتانی ہے. چنانچہ انہی بتوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ نے نمازیں پڑھی، انہی بتوں کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے توحید کی دعوت دی، انہی بتوں کے درمیان کھڑے ہو کے آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے، اور یہ بتایا کہ یہ بت کوئی حقیقت نہیں رکھتے. تو آپ زبان سے غلطی کو واضح کریں گے جب تک آپ کے پاس قانونی اختیار نہیں ہے. جب قانونی اختیار ہوگا تو پھر آپ اس چیز کو ختم کر دیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر ہمارے پاس قانونی اختیار نہیں ہے تو ہم کسی مجرم کو بھی سزا نہیں دے سکتے. ہمارے سامنے اگر کوئی آدمی چوری کر رہا ہے، بدکاری کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، ہم اس کو تعلیم دے سکتے ہیں، ہم اس کی تربیت کر سکتے ہیں. لیکن جب تک ہمارے پاس قانونی اتھارٹی نہیں ہے اس وقت تک ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اس کے خلاف کوئی کام کریں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ قانونی اختیار کے بغیر ہم صرف دعوت دیں گے، صرف پیغام پہنچائیں گے، آرگومنٹ کے ساتھ اپنی بات کہیں گے، اس کے آگے کوئی اقدام نہیں کریں گے. اور ظلم اور تشدد جو ہو رہا ہوگا اس پہ بھی کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں آپ نہیں ہوں گے تو جواب نہیں دیں گے. ایسا ہی کیا گیا. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بہت مظالم توڑے گئے. خود آپ کو ایک لمبے عرصے تک بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا. شیب ابی طالب جس کو کہتے ہیں، اس کے واقعات بڑے دلخراش واقعات ہیں. بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کو حبشہ ہجرت کرنا پڑ گئی. بعض خواتین کے پیٹ پھاڑ دیے گئے، بعض لوگوں کو ذبح کر دیا گیا. بعض آپ کے ساتھی ایسے تھے جن کو پتھروں پر لٹا دیا گیا اور تپتی ریت پر لٹا کر اذیتیں دی گئیں. لیکن آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ موعدکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. کسی اقدام کے لیے آپ نے کبھی لوگوں کو ترغیب نہیں دی، اس لیے کہ اس وقت آپ کے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں تھا. یہ قانونی اختیار جب مدینہ میں حاصل ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے اقدام بھی کیا، اس کے بعد آپ نے جارحیت کا جواب بھی دیا، اس کے بعد اگر لوگ حملہ آور ہوئے تو آپ نے ان کے مقابلے میں جنگ بھی کی. جاوید صاحب، آپ نے ابھی فرمایا قانونی اختیار جب تک نہ ہو تو ہم اقدام نہیں کر سکتے. اب یہاں سے ذرا آج کے حالات پہ ذرا ریلیونسی دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان میں سے بیشتر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دعوت جو دی، آپ نے وہاں جو لوگوں کو پیغام پہنچایا، آپ کا جو ٹارگٹ تھا وہ اس قانونی اختیار کو حاصل کرنا تھا. آپ کا ٹارگٹ ریاست حاصل کرنا تھا تاکہ ریاست کی قوت سے اسلام کا نفاذ کیا جا سکے. کیا آپ کا ٹارگٹ ریاست حاصل کرنا تھا یا آپ کا ٹارگٹ صرف تزکیے کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچانی؟ دیکھیے، یہ بات کہ پیغمبر کس کام کے لیے آتے ہیں اس کے لیے مجھے یا آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے. قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں یہ بتایا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. لوگ ایک ہی گروہ تھے، ان کے ہاں کوئی خیالات میں انتشار نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، یہاں تک کہ اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے اور بنیادی حقائق کے بارے میں لوگ غلطیوں کا شکار ہو گئے. تب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے. ان کا کام بتایا کیا تھا؟ مبشرین و منذرین. وہ بشارت دیتے تھے، وہ انذار کرتے تھے. یعنی لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ اگر تم صحیح راستہ اختیار کرو گے تو اللہ کے ہاں فائز المرام ہوگے، تمہیں فلاح اور کامیابی حاصل ہوگی، آخرت کی کامیابی، اس کی بشارت دیتے تھے. اور ان لوگوں کو جو سرکشی اختیار کریں انذار کرتے تھے، خبردار کرتے تھے. پھر آگے کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد بھی بتا دیا. وانزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں نازل کی. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یعنی لوگوں کے پاس ایک بڑی مستند چیز آ جائے جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر سکیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یہ اصلی مقصود ہے. اس میں جو کام وہ انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ان کا تزکیہ ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت جہاں قرآن نے بیان کیا ہے تو وہاں دیکھیے کیا بیان کیا ہے. وہاں یہی بیان کیا ہے کہ بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ.
یعنی آپ لوگوں کو اللہ کی شریعت کی تعلیم دیتے تھے، آپ ان کو خدا کی بتائی ہوئی حکمت سکھاتے تھے۔ اس سے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں تاکہ آخرت کی فلاح پا سکیں۔ یہ اصلی مقصود ہے۔ اس اصلی مقصود کے لیے پیغمبر جب جد و جہد کرتے ہیں تو اس میں بہت سے مراحل آتے ہیں، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلا کے کہا کہ آپ حکومت سنبھال لیجیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مدینے کے یثرب کے لوگوں نے قبول کر لیا۔ کن لوگوں نے قبول کیا؟ وہ عام لوگ نہیں تھے، رؤسائے قبائل تھے، یعنی اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو وہاں حکومت کر رہے تھے، انہوں نے قبول کر لیا، تو آپ کو بھی حکومت حاصل ہو گئی۔ تو جب حکومت حاصل ہو جائے تو پھر خدا کے پیغمبر لوگوں کے سامنے یہ نمونہ پیش کرتے ہیں کہ حکومت کس اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر چلائی جانی چاہیے۔ یہ نہ ان کا ہدف ہوتا ہے، نہ ان کا مقصود ہوتا ہے، یہ زندگی میں پیش آنے والے احوال میں سے ایک حالت ہے۔ جس پیغمبر کو بھی یہ ملی ہے انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی ہے تو بہت سے اور ہیں، بہت سے پیغمبر اور ہیں۔ جاوید صاحب، صلح حدیبیہ جب ہو رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مکہ سے جو ہے وہ بھاگ کر آ جاتے ہیں، لیکن آپ چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا تو آپ انہیں لوٹا دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے فرار ہوتے ہیں اور وہ ایک جگہ پر ایک چھاپہ مار گروپ سا بن جاتا ہے، کچھ 2-4 اور افراد اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے جو تجارتی قافلے ہیں ان پر وہ حملہ بھی کرتے ہیں، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت تو فرمائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ پیغام کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو بھیج کر انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی یا روکا نہیں۔ تو اس سے کیا یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ بالکل دیوار سے لگا دیے جائیں تو پھر آپ مزاحمت بھی کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو انسانی فطرت ہے، جب آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے تو مزاحمت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان قرآن میں کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود یہ اعلان کیا کہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے وہ اگر کوئی کارروائی کرتے ہیں، کوئی اقدام کرتے ہیں تو ما لہم من ولایتہم من شیء، آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اقدام کے اوپر تبصرہ بھی کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ اگر ان کو کوئی چند لوگ مل گئے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دیں گے، یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ اور یہ تبصرہ بخاری میں نقل ہوا ہے، تو اس وجہ سے کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ آپ کی عملداری میں نہیں تھے، آپ کی سلطنت میں نہیں تھے، ہجرت کر کے وہاں نہیں آئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اگر کوئی اقدام کیا تو اپنے طور پر کیا۔ میرا نہیں خیال کہ حضور کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ نے بڑی وضاحت سے یہ بات بیان کر دی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جاوید صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں آخری کویشچن ایک کر لوں۔ یہ جو نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز ادا کرتے تھے اور ہمارے اوپر جو ہے وہ نماز فرض ہے، یہ نماز کی فرضیت کا تعلق واقعہ معراج سے ہے یا معراج سے پہلے بھی نماز مسلمانوں میں ادا کی جاتی تھی اور مسلمان ادا کرتے تھے اور اسی طرح سے فرض تھی؟ نماز تو حضرت آدم کے زمانے سے لوگ ادا کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، حضرت مسیح بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے اور آپ انجیل کو پڑھیں تو اس میں حضرت مسیح کی سیرت بیان ہوئی ہے، آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ انہی اوقات میں وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، باقاعدہ نماز کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو سورہ فاتحہ انجیل کی ہے اس کو دیکھیں، وہ بالکل اسی مضمون کو ادا کرتی ہے جس کو ہماری سورہ فاتحہ ادا کرتی ہے۔ اسی طرح زبور میں وہ دعا موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے نماز میں پڑھی جاتی تھی۔ سیدنا ابو ذر غفاری اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہ مسلم میں بیان ہوا ہے کہ میں نے ابھی حضور کو دیکھا بھی نہیں تھا، میں نماز کا پابند ہو گیا ہوا تھا۔ تو نماز تو ہمیشہ سے پڑھی جا رہی ہے، اس وجہ سے مسلمان بھی نماز پڑھتے تھے، قریش بھی نماز پڑھتے تھے، جیسے حج کرتے تھے، جیسے عمرہ کرتے تھے۔ اچھا، آپ نے عمرے کا بھی تذکرہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے آ رہے تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو آپ کے اور صحابہ کے ساتھ وہ ہدی کے جانور بھی تھے، قربانی کے جانور بھی تھے، جبکہ آپ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس کا مطلب اس زمانے میں عمرے کے وقت بھی قربانی کے جانوروں کو لایا جاتا تھا اور ان کی قربانی ہوتی تھی۔ آج یہ کیوں نہیں ہے؟ عمرے کے ساتھ قربانی کیوں نہیں ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں جو اب لوگ فراموش کر بیٹھے ہیں، ورنہ عمرے میں بھی ویسے ہی قربانی ہے جس طرح حج میں قربانی ہے، لیکن اس کو لازم نہیں کیا گیا۔ یہ حج میں بھی ایک نفل عبادت ہے اور یہ عمرے میں بھی ایک نفل عبادت ہے، تو وہاں چونکہ اب لوگوں کے لیے زحمت ہو جاتی ہے، آج کے زمانے میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ جاتے ہیں، مسلسل جا رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو عام طور پر اس کا شعور نہیں رہا۔ بلکہ اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میری جو کتاب میزان ہے اس میں جب میں نے یہ حج اور عمرے کا باب لکھا تو اس میں یہ بیان کیا کہ عمرہ کیا ہوتا ہے، یعنی آپ احرام باندھتے ہیں، آپ حرم میں جاتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، آپ سعی کرتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کے بعد آپ بال مڑوا دیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے مجھے لکھا کہ یہ قربانی کہاں سے آ گئی؟
تو میں نے ان کو بتایا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے زیادہ قربانی کے جانور تھے. تو عمرے میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے, حج میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے, لیکن دونوں جگہ نفل ہے, لازم نہیں. بہت شکریہ آپ کا جاوید صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین, ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ان کے کچھ مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. سیرت النبی کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے, آپ کے جو سیرت ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ اس پہ کئی پروگرامز ہو سکتے ہیں. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, اور اگلے کسی پروگرام میں آپ کے جو ای میل پر سوالات آئیں گے اس سے متعلق, یا جو ایس ایم ایس پر آئیں گے, اس کو ہم ٹیک اپ ضرور کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.